بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہر مباح کام میں استخارہ کرنا سکھاتے تھے، جس طرح آپ قرآن کی صورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا مقصد کرے تو اسے چاہیے کہ فرض کے سوا 2 رکعت نفل پر نماز پڑھے، پھر سلام کے بعد یہ دعا کرے، اے اللہ، میں تیرے علم کے طفیل اس کام میں خیریت طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے طفیل طاقت مانگتا ہوں اور تیرا فضل، کیونکہ تجھے قدرت ہے اور مجھے نہیں، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیوب کا بہت جاننے والا ہے۔ اے اللہ، پس اگر تو یہ بات جانتا ہے، اس وقت استخارہ کرنے والے کو اس کام کا نام لینا چاہیے کہ اس کام میں میرے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی ہے، یا اس طرح فرمایا کہ میرے دین میں اور گزران میں اور میرے ہر انجام کے اعتبار سے بھلائی ہے، تو اس پر مجھے قادر بنا دے اور میرے لیے اسے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت عطا فرما، اے اللہ۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین اور گزراہ کے اعتبار سے اور میرے انجام کے اعتبار سے، یا فرمایا کہ میری دنیا و دین کے اعتبار سے، تو مجھے اس کام سے دور کر دے اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دے جہاں بھی وہ ہو، اور پھر مجھے اس پر راضی اور خوش رکھ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اس طرح کھاتے، قسم اس کی جو دلوں کا پھیر دینے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر جائے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے کپڑے کے کنارے سے 3 مرتبہ صاف کر لے اور یہ دعا پڑھے، اے میرے رب، تیرا نام لے کر میں اپنی کروٹ رکھتا ہوں اور تیرے نام ہی کے ساتھ اسے اٹھاؤں گا، اگر تو نے میری جان کو باقی رکھا تو اسے معاف کرنا، اور اگر اسے اپنی طرف سوتے ہی میں اٹھا لیا تو اس کی حفاظت اس طرح کرنا جس طرح تو اپنے نیکوکار بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس روایت کے مطابق یحییٰ اور بشر بن الفضل نے عبید اللہ سے کی ہے، ان سے سعید نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور زہیر اور ابو زمرہ اور اسماعیل بن زکریا نے عبداللہ سے یہ اضافہ کیا کہ ان سے سعید نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کی روایت ابن عجلان نے کی، ان سے سعید نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی مطابقت محمد بن عبد الرحمن داوردی اور اسامہ بن حفص نے کی۔